لسانی یفقہوا قولی. ہماری گفتگو کا موضوع ہے قیامت کی نشانیاں. بحیثیت مسلمان ہم سب کا ایمان ہے کہ یہ دنیا ہمیشہ باقی نہیں رہے گی، ایک دن سب کچھ ختم ہو جائے گا، اور ایسا ہونا بھی چاہیے، اس لیے کہ ہر آغاز کا ایک انجام ہوتا ہے، ہر ابتدا کی ایک انتہا ہوتی ہے. جس چیز پر زندگی آتی ہے اس پر موت کا آنا بھی لازم ہے. ہم اپنے آس پاس اس کی بہت سی نشانیاں دیکھتے رہتے ہیں. کائنات میں بہت سے دلائل بکھرے ہوئے ہیں جو ہمیں یقین دلاتے ہیں کہ ایک دن یہ سب کارخانہ بند ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، یہ دنیا فنا ہو جائے گی. وہ وقت قرآن پاک کے الفاظ میں زمین و آسمان پر بہت بھاری ہوگا، اور اس بھاری وقت کے آنے سے پہلے دنیا میں کچھ علامات نمودار ہوں گی. تو آج چند ایک احادیث آپ کی خدمت میں پیش کروں گی جو قیامت کی نشانیوں کے بارے میں ہیں. اس سے ایک تو ہمیں اپنے عمل کا جائزہ لینے کا موقع ملے گا، دوسرے ان سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کتنی سچی باتیں تھیں. وہ لوگ جو حدیث کا انکار کرتے ہیں یا احادیث کا مذاق اڑاتے ہیں، وہ ان احادیث کی روشنی میں آج کے حالات کو دیکھ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی کی بھیجی ہوئی وحی کی روشنی میں جو باتیں فرمائیں آج وہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. بہرحال اس وقت میرے سامنے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے جسے ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ آدمی مسجد کے پاس سے گزرے گا مگر اس میں 2 رکعتیں ادا نہیں کرے گا. آج کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ جن کے گھروں کے سامنے مسجدیں ہیں، وہ دن رات مسجدوں سے آوازیں سنتے ہیں لیکن مسجد کے اندر نہیں جاتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس بات کا تصور ہی نہیں تھا کہ کوئی شخص اپنے آپ کو مسلمان کہے اور پھر وہ نماز نہ پڑھے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ منافقین ہر حال میں مسجد میں پہنچتے تھے، بلکہ انہوں نے اپنی ایک الگ مسجد بھی بنائی تھی یا مسجد نامی عمارت بنائی تھی. لیکن قیامت کے نزدیک مسجدوں کے پاس سے گزرنے والے مسجد نہیں جائیں گے. ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایک ایسا دور آئے گا کہ ان میں اپنے دین کی حفاظت پہ صبر کرنے والا اس شخص کی مانند ہوگا جو آگ کے انگارے کو اپنی مٹھی میں تھامنے والا ہے. یعنی دین پر استقامت اور دین پر عمل اتنا مشکل ہو جائے گا بعض اوقات کہ جیسے ایک انگارہ ہاتھ میں لینا کہ انسان نہ لے سکے اور نہ پھینک سکے. ایک اور نشانی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی وہ یہ کہ زمانہ قریب آ جائے گا، عمل میں نقص واقع ہوگا اور بخیلی پیدا ہو جائے گی، دل تنگ ہو جائیں گے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ بخیلی کا عام ہونا قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. آج آپ دیکھیں کہ بسا اوقات انسان کے پاس اللہ کی دی ہوئی بے شمار نعمتیں ہوتی لیکن انسان ان نعمتوں میں کسی کو شریک نہیں کرتا. چھوٹی چھوٹی باتوں کو مائنڈ کر جانا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض ہو جانا، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو حد سے زیادہ محسوس کر لینا، یہ سب کچھ شح کی وجہ ہی سے تو ہے، بخل کی وجہ سے ہی تو ہے. بخل صرف مال میں نہیں ہوتا، بخل تمام نعمتوں میں ہوتا ہے اگر ان میں اللہ کے دوسرے بندوں کو بطور شکر کے شریک نہ کیا جائے. ایک اور حدیث میں آتا ہے، مجموع الزوائد میں یہ حدیث روایت ہوئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ سخت اور بخیل ہو جائیں گے، یعنی ان کے دل سخت ہو جائیں گے اور ان کے اندر بخل عام ہو جائے گا. ایک اور نشانی قیامت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی کہ مساجد میں زیب و زینت بہت ہوگی، یعنی نمازی تو کم ہوں گے لیکن مسجدیں سجائی بہت جائیں گی. حضرت انس بن مالک کی روایت ہے، مسند احمد نے اس کو روایت کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ لوگ مسجدوں میں فخر و مباحات کریں گے، یعنی مسجد کے بنانے میں، اس کے سجانے میں، اس کی آرائش میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرنے لگیں گے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کی علامات میں سے ہے کہ لوگ مسجدوں کو سجایا کریں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کو نماز پڑھ کے خوش کرنے کی بجائے مسجد بنا کے سجا کے خوش کرنے کی کوشش ہوگی. حضرت ابو الدرداء سے روایت ہے کہ جب تم لوگ مسجدوں کو سجانے لگو، قرآن کو مزین کرنے لگو تو تمہاری بربادی ہے، کیونکہ قرآن پاک پڑھنے کے لیے آئے، محض سجانے کے لیے نہیں. آج آپ دیکھیں کہ بسا اوقات ہم اسے پڑھتے کم ہیں، سمجھتے کم ہیں، اس کے مطابق زندگی نہیں بسر کرتے، لیکن خوبصورت انداز میں سنہری الفاظ میں لکھوا کر گھروں میں سجا دیتے ہیں. تو قرآن پاک سجانے کے لیے نہیں آیا، وہ تو ہدی للناس ہے، ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے آیا ہے.
لیکن ہم نے اس کا بس اتنا ہی فائدہ اٹھایا کہ اسے خوبصورت انداز میں لکھ کے تاکوں میں سجا دیا۔ اسی طرح ایک اور نشانی کہ انسان حلال حرام کی پرواہ نہیں کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، لوگوں پہ ایسا وقت ضرور آنے والا ہے کہ آدمی اس بات کی بالکل فکر نہیں کرے گا کہ جو مال اس نے حاصل کیا ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے، یعنی کس ذریعے سے حاصل کیا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ قیامت سے پہلے سود پھیل جائے گا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ہر شخص تک اس کا کچھ نہ کچھ غبار پہنچے گا، یعنی کچھ لوگ تو براہ راست اس میں انوالو ہوں گے اور کچھ لوگ انڈائریکٹلی اس سے متاثر ہوں گے۔ اسی طرح قیامت کی نشانیوں میں سے ایک اور نشانی دیگر امتوں کی مشابہت اور تقلید ہوگی۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنی سابقہ امتوں کی ایک ایک بالشت اور ایک ایک گز میں اتباع کرو گے، یعنی چھوٹے سے چھوٹے معاملے میں اور بڑے سے بڑے معاملے میں ان کی پیروی کرو گے، حتیٰ کہ اگر وہ کسی سانڈے کے سوراخ میں داخل ہوئے ہوں گے، یعنی گوہ کے سوراخ میں، تو تم بھی ان کی پیروی کرو گے، اس سوراخ میں بھی گھسو گے۔ ہم نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کی مراد یہود و نصارہ ہیں؟ فرمایا، پھر اور کون؟ اور آج ہم مسلمان دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کس کی پیروی کر رہے ہیں، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یا کسی اور کی۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی زلزلے بکثرت آئیں گے۔ حضرت ام سلمہ سے روایت ہے، مسند احمد میں یہ روایت آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے موت کی سخت وبا پھیلے گی، پھر زلزلوں والے سال آئیں گے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ ناگہانی موت کثرت کے ساتھ ہوگی، یعنی اچانک ڈیتھ، یکا یک بیٹھے بیٹھے فوت ہو گئے۔ امام بخاری نے اس حدیث پر کچھ شعر بھی لکھے ہیں جن کا ترجمہ ہے، فارغ وقت کو غنیمت سمجھ کر کچھ رکوع کر لو، یعنی فارغ بیٹھنے سے بہتر ہے کچھ نوافل پڑھ لو، قریب ہے کہ تیری موت اچانک واقع ہو۔ تم کتنے ہی صحت مند لوگوں کو دیکھتے ہو جن کی صحت مند جانیں اچانک فوت ہو جاتی ہیں، یعنی ختم ہو جاتی ہیں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی جنہوں نے بخاری کی شرح لکھی ہے فتح الباری، وہ کہتے ہیں یہ عجیب اتفاق ہے کہ امام بخاری خود بھی اسی طرح اچانک فوت ہوئے تھے، یعنی اچانک موت جو ہے وہ کسی پر بھی آ سکتی ہے، کوئی نیک ہو یا بد ہو۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم بہت نیک ہیں یا ہم بڑے اچھے کام کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہو سکتا، یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے جو وقت آج ہمیں حاصل ہے، جو لمحات آج ہمیں ملے ہیں، ان کو غنیمت سمجھیں اور نیکی کے کام میں پیچھے نہ رہیں۔ پھر قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی بتائی گئی کہ لوگ جان پہچان والوں کو بس سلام کریں گے۔ عامر بن اسود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ ہم حضرت عبداللہ بن مسعود کے ساتھ ایک مسجد میں گئے تو جماعت کھڑی تھی، پھر لوگوں نے رکوع کیا اور ہم بھی رکوع کرتے ہوئے ساتھ شامل ہو گئے۔ اتنے میں ایک آدمی آیا اور کہنے لگا، ابو عبد الرحمن، یہ عبداللہ بن مسعود کی کنیت ہے، آپ کو سلام۔ عبداللہ بن مسعود نے حالت رکوع ہی میں فرمایا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا تھا۔ نماز کے اختتام پر کچھ لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ آپ نے فلاں شخص کے سلام پر یہ کیوں کہا کہ صدق اللہ و رسول، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا۔ ابن مسعود نے فرمایا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ سلام صرف پہچان والوں کو کیا جائے گا، یعنی آپ کسی مجلس میں جاتے ہیں، مسنون طریقہ کیا ہے، اگر آپ کسی گیدرنگ میں جائیں سب کو بیک وقت السلام علیکم کہیں، لیکن بہت دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ آتے ہیں سب کو نہیں پوچھتے، ان میں سے جو جان پہچان والا ہوتا ہے اس کا نام لے کر بس سلام کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح ایک اور نشانی یہ کہ لوگ دعا اور طہارت میں زیادتی کریں گے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے سنا کہ ان کا بیٹا اس طرح دعا کر رہا ہے، یا اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں، اس کی نعمتوں کا سوال کرتا ہوں، اس کی رونقوں اور تر و تازگیوں کا سوال کرتا ہوں، وغیرہ وغیرہ، اور میں آگ سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اس کی زنجیروں سے اور طوقوں سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو حضرت سعد نے فرمایا، تم نے اللہ تعالیٰ سے خیر کثیر کا سوال کیا ہے اور ضرر کثیر سے پناہ مانگی ہے، جبکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ ان قریب ایسے لوگ ہوں گے جو دعا میں زیادتی کریں گے، یعنی صرف یہ کہہ دینا کافی ہے کہ اللہ تو ہمیں جنت عطا فرما اور دوزخ سے بچا، اس کی بہت تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں۔ جب جنت میں داخل ہو گئے تو سب کچھ نصیب ہو گیا، اور جب جہنم سے بچ گئے تو سب سے بچت ہو گئی۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، اپنے رب سے عاجزی سے دعا مانگو،
یقیناً وہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. یعنی دعاؤں میں زیادتی اور اس قسم کی تفصیلات یہ پسندیدہ نہیں ہے. تمہیں یہی کافی تھا کہ تم یوں کہتے یا اللہ میں تجھ سے جنت اور ہر اس قول و عمل کا سوال کرتا ہوں جو جنت کے قریب کر دے، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں جہنم سے اور ہر اس قول و عمل سے جو جہنم کے قریب کرے. تو اتنا کہنا کافی تھا. پھر قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتائی کہ نااہل حاکم مقرر کیے جائیں گے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ ذلیل اور کمینے لوگ نیک شریف لوگوں پر غالب ہو جائیں گے. کیوں ابن مسعود، کیا تم نے بھی یہ بات میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے؟ ابن مسعود نے فرمایا ہاں رب کعبہ کی قسم. حضرت حذیفہ سے روایت ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ تم اپنے امام کو قتل نہ کرو گے. یعنی لوگ اپنے حاکموں کو مارنے لگیں گے اور اپنی تلواروں کے ساتھ آپس میں ہی لڑائی کرو گے. علاوہ ازیں تم میں سے بدترین لوگ تمہاری دنیا کے وارث ہو جائیں گے. اسی طرح قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب صرف مخصوص لوگوں کو سلام کیا جائے گا. تجارت اس قدر پھیل جائے گی کہ عورت تجارت میں اپنے خاوند کا ہاتھ بٹائے گی. یعنی اتنا بزنس ہوگا کہ مرد سے اکیلے نہیں سنبھالا جائے گا، عورتیں اس میں شریک ہوں گی. رشتہ داری توڑی جائے گی، یعنی مال کثرت سے ہونے کے باوجود رشتہ داروں کا خیال نہیں رکھا جائے گا. جھوٹی گواہی دی جائے گی، حق چھپایا جائے گا اور قلم کا ظہور ہو جائے گا. یعنی نشر و اشاعت خوب ہوگی، خوب لکھا جائے گا. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ وقت مختصر ہو جائے گا. آج آپ دیکھیے ہر شخص وقت کی کمی کی شکایت کرتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم ہونے سے پہلے یہ نشانی ظاہر ہوگی کہ زمانہ قریب آ جائے گا. یتقارب الزمان، سال مہینے کی طرح، مہینہ ہفتے کی طرح، ہفتہ دن کی طرح، اور ایک دن ایک گھنٹے کی طرح، اور ایک گھنٹہ آگ کے شعلے کی طرح تیزی سے گزرنے والا ہو جائے گا. اور آج آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات کتنی سچ معلوم ہوتی ہے کہ ہر شخص وقت کی کمی کا شکار ہے اور پتہ ہی نہیں چلتا ہفتہ گزر گیا، پتہ ہی نہیں چلتا مہینہ گزر گیا، پتہ ہی نہیں چلتا سال گزر گیا، پتہ ہی نہیں چلتا اتنی عمر گزر گئی، کل کی بات لگتی ہے. اور انڈائریکٹلی یہ اشارہ اس بات کی طرف کہ زندگی کی رفتار بہت تیز ہو جائے گی، یعنی فاسٹ لائف جس کو آپ کہتے ہیں اس کا شکار ہو جائے گا. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ دنیا محبوب ہو جائے گی، موت سے نفرت ہو جائے گی. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثوبان سے فرمایا اے ثوبان، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب دوسری امتیں تم پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جس طرح تم کھانے کے برتن پہ ٹوٹ پڑتے ہو. ثوبان نے کہا میرے ماں باپ آپ پہ قربان، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس وقت ہم تعداد میں کم ہو جائیں گے؟ فرمایا نہیں، بلکہ تم کثرت میں ہوگے، لیکن اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہن کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا دنیا سے محبت اور جہاد سے نفرت. اور ایک روایت میں آتا ہے دنیا سے محبت اور موت سے نفرت. اسی طرح نیک لوگ آہستہ آہستہ کم ہو جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک لوگ یکے بعد دیگرے رخصت ہوتے جائیں گے، فوت ہوتے جائیں گے. فضول لوگ باقی رہ جائیں گے، بیکار، نکمے. جس طرح جو کا بھوسا یا ردی کھجور باقی رہ جاتی، اللہ تعالیٰ ان فضول لوگوں کی کچھ پرواہ نہ کرے گا. کوڑے کرکٹ کی طرح ہوں گے جن کی کچھ پرواہ نہ کرے گا کہ ان کو پھینک دیا جائے یا کاٹ دیا جائے یا کہیں جلا دیا جائے. ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی ضرورت نہیں ہو. حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ ان کی خوب چھانٹی صفائی کی جائے گی تو فضول لوگ باقی رہ جائیں گے اور نیک لوگ ختم ہو جائیں گے. پھر آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں ملا کر فرمایا اس طرح ان کے وعدے اور امانتیں خلط ملط ہو کر رہ جائیں گے اور وہ اختلافات کا شکار ہو جائیں گے. یعنی نہ ان میں وعدوں کا پاس ہوگا، نہ امانتوں کی ادائیگی کا احساس ہوگا، اور وہ ایک ہی چیز جانیں گے اور وہ لڑائی جھگڑا، اختلافات. کیونکہ کوڑا کرکٹ ہے نا، کوئی وزن تو اس کا ہے نہیں، کوئی اصول تو ہے نہیں، کسی نیک کام میں استقامت تو ہے نہیں. بس جدھر کو پانی جا رہا ہے اس پہ بہ رہے ہیں، ہوا چل رہی ہے اس پہ اڑ رہے ہیں. تو ایسے نکمے اور بیکار لوگ باقی بچیں گے اور پھر ایک دن دنیا اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی. ہر گھر میں فتنہ داخل ہو جائے گا،
حضرت عوف بن مالک فرماتے ہیں کہ میں غزوہ تبوک کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، جبکہ آپ اس وقت چمڑے کے ایک خیمے میں تشریف فرما تھے۔ آپ نے فرمایا، قیامت کی 6 نشانیاں گن لو، پھر ایک ایسا عام اور تباہ کن فتنہ ہوگا کہ عرب کا کوئی گھر بھی اس کی لپیٹ میں آنے سے محفوظ نہ رہ سکے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے ایمان اور عمل کی حفاظت فرمائے اور ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے، اپنی ذمہ داریوں کو صحیح معنوں میں پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں۔ جو لوگ قیامت کی ان علامات کا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ حالات تو بہت عرصے سے ہیں، قیامت آنی ہوتی تو آج بھی ہوتی، تو ہم کیا کر سکتے ہیں، انہیں کیسے سمجھا سکتے ہیں؟ دیکھیے کہ جو لوگ مذاق اڑانے پر تل جاتے ہیں ان کا کوئی علاج نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسے لوگ موجود تھے جو دین کے شاعر کا مذاق اڑاتے تھے۔ قرآن نے ایسے لوگوں کو منافق بتایا ہے، اور بات یہ ہے کہ جب قیامت آئے گی تو پھر کسی سے پوچھ کر نہیں آئے گی، اس کا وقت تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اور جب آ جائے گی تو کوئی اس سے فرار حاصل نہیں کر سکے گا۔ آج ہمیں اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، چاہیں تو کسی چیز کو مانیں اور چاہیں تو انکار کر دیں، لیکن جب اصل حقیقت سامنے آئے گی تو پھر ہم انکار نہ کر سکیں گے۔ آپ نے بتایا کہ قیامت کی نشانیوں میں ہے کہ طہارت میں بھی زیادتی کی جائے گی، تو اس سے کیا مراد ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ لوگ طہارت حاصل کرتے وقت وسائل یا ریسورسز کو بہت ضائع کریں گے۔ مثلاً یہ کہ وضو کرتے وقت بہت زیادہ پانی لنڈھانا، بہت صابن گرانا، اسی طرح نہاتے وقت بہت پانی ضائع کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پانی کی قلت بھی ہوتی تھی، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہے یہ بات کہ ایک شخص کو آپ نے فرمایا تھا کہ خواہ تم دریا کے کنارے بیٹھے ہو پھر بھی وضو کے لیے اتنا ہی پانی لو جتنا تمہاری ضرورت ہے، یعنی بہت زیادہ پانی ضائع نہ کرو۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے وسائل کے ذریعے پانی کا حصول بعض علاقوں میں بہت آسان ہو گیا ہے، اور لوگ بہت ناقدری کے ساتھ پانی ضائع کرتے ہیں۔ مثلاً بعض دفعہ دیکھا گیا ہے کہ برش کرنے کے وقفے میں ٹیپ کھول دی جاتی ہے، بعض اوقات 5 منٹ تک ٹیپ میں سے پانی بہتا رہتا ہے، اور آرام آرام سے لوگ اپنی طہارت اور صفائی کا اہتمام کرتے رہتے ہیں۔ تو کسی بھی طرح کے وسائل کو ضائع کرنا جو ہے وہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے، خواہ وہ دین کے کسی کام کے کرنے میں ہی کیوں نہ استعمال کیے جائے، وضو جیسی چیز میں ہی کیوں نہ استعمال کیے جا رہے ہوں۔ تو طہارت میں مبالغہ آرائی کا مطلب یہی ہے، وسائل کا ضیاع۔ دعا میں زیادتی کا مقصد کیا لمبی دعاؤں کا بھی مراد؟ اصل میں دعا تو حسب ضرورت کی جا سکتی ہے، حسب موقع۔ کبھی آپ کے پاس وقت زیادہ ہوتا ہے تو آپ دیر تک بھی دعا کر سکتے ہیں، مخصوص اوقات میں، مخصوص قبولیت کی جگہوں پر، لیکن سنت کے طریقے سے ہٹ کر مبالغہ آرائی کے انداز میں دعا کرنا اور پھر ردیف قافیے ملا کر دعا کرنا یا شعر و شاعری کے انداز میں دعا کرنا، ان چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ وآخر دعوان للہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نماز عیدین۔ عیدین عید کا تسنیہ ہے، یعنی 2 عیدیں، دونوں عیدوں پر نماز ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، الغسل یوم الجمعۃ و یوم عرفہ و یوم النحر و یوم الفطر۔ جمعہ، عرفہ، قربانی اور عید الفطر کے دن غسل کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ عید کے دن عیدگاہ کی طرف نکلنے سے پہلے غسل کیا کرتے تھے۔ امام نووی فرماتے ہیں کہ عید کے دن غسل کے مسئلے میں حضرت ابن عمر کے اثر سے استدلال اور جمعہ کے غسل پر قیاس کیا گیا ہے۔ عید الفطر کے لیے گھر سے نکلنے سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے۔ عیدگاہ میں پہنچ کر صدقۃ الفطر ادا کرنا درست نہیں، بلکہ اسے نماز عید کے لیے نکلنے سے پہلے ادا کریں، چاہے آپ 1-2 دن پہلے ادا کریں۔ لیکن بعض لوگ عیدگاہ پہنچ کے وہیں کو مل گیا تو اس کو دے دیا، تو اس سے زیادہ بہتر کیا ہے کہ نکلنے سے پہلے عید کی نماز کی نیت کر کے گھر سے نکلنے سے پہلے دیا جائے۔ عید اگر جمعہ کے دن ہو تو نماز عید پڑھنے کے بعد جمعہ پڑھ لیں یا پھر ظہر بھی پڑھ سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدین کی نماز آذان اور تکبیر کے بغیر پڑھی، یعنی عام نمازوں میں اور عید کی نماز میں فرق کیا۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نماز عید کے لیے آذان ہے نہ تکبیر، یعنی نہ اذان ہے نہ تکبیر، نہ پکارنا ہے
اور نہ کوئی اور آواز، یعنی کسی بھی قسم کا اعلان، جیسے صلاۃ الکسوف میں الصلاۃ جامعۃ، یا بارش کے دن گھروں پر نماز پڑھنے کے لیے صلوا فی رحالکم، یا فجر کی نماز میں الصلاۃ خیر من النوم کے الفاظ کا اضافہ عام اذان سے زیادہ. تو اس طرح کا کوئی بھی قول یا جملہ یا پکار یا دعا کچھ بھی نہیں نماز عید سے قبل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدگاہ میں سوائے عید کی 2 رکعتوں کے نہ پہلے نفل پڑھے نہ بعد میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر میں کچھ کھا کر نماز کو نکلتے اور بقرہ عید میں نماز پڑھ کر کھاتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے روز تاق کھجوریں کھا کر عیدگاہ جایا کرتے، یعنی 1، 3، 5 یا 7. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ جب شہر جا کر عید کی نماز با جماعت ادا نہ کر سکتے تو اپنے غلاموں اور بچوں کو جمع کرتے اور اپنے غلام عبداللہ بن ابی عتبہ کو شہر والوں کی نماز کی طرح نماز پڑھانے کا حکم دیتے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ گاؤں وغیرہ میں بھی عید کی نماز پڑھی جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سوار آیا. اس نے گواہی دی کہ انہوں نے کل چاند دیکھا تھا، تو آپ نے ہمیں روزہ افطار کرنے کا حکم دیا اور دوسرے دن عید کی نماز پڑھی، کیونکہ رؤیت ہلال کی خبر اتنی دیر میں پہنچی کہ نماز عید کا وقت نکل چکا. عید کے دن مسجد میں صحابہ نے جنگی کھیلوں کا مظاہرہ، یعنی عید کا دن کھیل کود کا بھی ہے، خوشی کا دن ہے. عبداللہ بن بسر رضی اللہ عنہ عید الفطر کے روز نماز کے لیے گئے. امام نے نماز میں تاخیر کر دی تو وہ فرمانے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم اس وقت نماز سے فارغ ہو چکے ہوتے تھے. راوی کہتا ہے کہ یہ چاشت کا وقت تھا. عیدگاہ جس راستے سے جائیں واپسی پر راستہ تبدیل کر دیں. عیدگاہ میں عورتیں، حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم سب عورتوں حتیٰ کہ حیض والیوں اور پردہ والیوں کو بھی دونوں عیدوں میں گھروں سے نکالیں تاکہ وہ سب مسلمانوں کی جماعت یعنی نماز اور ان کی دعا میں حاضر ہوں. اور فرمایا حیض والیاں جائے نماز سے الگ رہیں، یعنی نماز نہیں پڑھیں یا صف میں نہ بیٹھیں بلکہ پیچھے ہٹ کے بیٹھیں، لیکن مسلمانوں کی دعاؤں اور تکبیروں میں شامل رہیں. تو اس سے بھی کیا پتہ چلتا کہ حائضہ عورت ذکر کر سکتی کہ نہیں؟ جی ہاں، دعا میں شریک ہو سکتی ہے، دعا مانگ سکتی تاکہ اللہ کی رحمت اور بخشش سے حصہ پائیں. ایک عورت نے عرض کیا کہ اگر ہم میں سے کسی کے پاس چادر نہ ہو تو پھر وہ کیسے عیدگاہ میں جائے؟ فرمایا اس کو اس کی ساتھ والی عورت چادر اڑا دے. یہاں کون سی چادر مراد ہے؟ جلباب، جو گھر سے باہر نکلتے وقت عورت اوڑھے گی. یہ نہیں کہا کہ وہ بغیر چادر کے ہی چلی جائے، بلکہ وہ دوسری سے چادر یا تو ادھاری لے لے یا پھر اسی کی چادر میں گھس کے چلی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اور صحابیات کو حتیٰ کہ حیض والی عورتوں کو بھی ساتھ لے کر عیدگاہ کی طرف جاتے. آپ کی عیدگاہ مسجد نبوی سے 1000 فٹ کے فاصلے پر تھی. یہ عیدگاہ البقیع کی طرف تھی، یعنی مسجد میں آپ نے نماز نہیں پڑھائی عید کی بلکہ الگ کھلی جگہ پر، اور اس میں سب کو شریک ہونے کا حکم دیا جس میں مرد، عورتیں، بچے سبھی شامل تھے. دیکھیں عید کی نماز تو ہے اجتماع، گھر میں پڑھنے والے نفل نہیں ہے عید کی، کیونکہ نکلنے کے لیے کہا گیا نا. اور پھر ان عورتوں کو بھی نکلنے کے لیے اگر کہا گیا جنہیں نماز نہیں پڑھنا، تو پھر جن کو پڑھنا ہے ان کو تو نکلنا ہی ہے، اللہ ہی کہ گھر والے نہیں مانتے تو جھگڑا فساد نہ. لیکن سنت یہی اور ثابت سنت، اور اس سے مقصود دشمن پر مسلمانوں کی تعداد کا روب ڈالنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر اور عمر عیدین کی نماز خطبے سے پہلے پڑھتے، یعنی نماز سے پہلے کوئی خطبہ نہیں، کچھ نہیں، پہلے نماز اور بعد میں تکبیرات عید. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تکبیرات کے پڑھنے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں کوئی حدیث ثابت نہیں، یعنی کہ تکبیر کے الفاظ کون سے تھے. یہ تو آتا ہے وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، لیکن جیسے بڑی عید کے موقع پر حج کے ریفرنس میں یہ آیت نازل ہوئی منا میں پڑھنے کے لیے، لیکن تکبیر کے الفاظ کون سے، تو اس کے بارے میں ابن حجر کہتے ہیں کہ کوئی بھی روایت ثابت نہیں. صحابہ کرام سے جو صحیح ترین روایت مروی ہے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ عرفہ کے دن 9 ذوالحج کی فجر سے لے کر 13 ذوالحج کی عصر تک تکبیرات کہے. حضرت عبداللہ بن عمر عید الفطر کے دن گھر سے عیدگاہ تک تکبیرات کہے. امام زہری کہتے ہیں کہ لوگ عید کے دن اپنے گھروں سے عیدگاہ تک تکبیرات کہتے، پھر امام کے ساتھ تکبیرات کہتے. تو آثار صحابہ واضح. عبداللہ بن عباس 9 ذوالحج نماز فجر سے لے کر 13 ذوالحج نماز عصر تک ان الفاظ میں تکبیرات کہتے. یہ عبداللہ بن عباس کا ورژن ہے. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر و اجل، اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ سب سے بڑا ہے، بہت بڑا، اللہ سب سے بڑا ہے، بہت بڑا، اللہ سب سے بڑا ہے اور سب سے زیادہ صاحب جلال ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ ہی کے لیے ساری تعریف. حضرت سلمان یوں تکبیرات کہتے، اللہ اکبر، اللہ اکبر،
اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح ابن ابی شیبہ کی ایک روایت میں حضرت عمر اور حضرت ابن مسعود سے یہ الفاظ بھی ہیں، یہاں ابن عباس کے الفاظ ہیں اور حضرت سلمان کے، لیکن ایک اور روایت میں حضرت عمر اور حضرت ابن مسعود سے یہ الفاظ بھی ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ کس کی روایت ہے؟ حضرت عمر اور ابن مسعود کی، اور یہ نیل الاوتار اور ابن ابی شیبہ اور طبرانی وغیرہ میں آئی۔ دارقطنی کی جو روایت ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تکبیر منسوب کی گئی ہے، وہ روایت صحیح نہیں، جس کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے الفاظ تکبیر کی صراحت دارقطنی میں یوں آئی ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر للہ الحمد۔ اس حدیث کو امام ذہبی نے سخت ضعیف بلکہ موضوع کہا، ٹھیک ہے؟ تو اس کا معنی کیا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نہیں ہیں، لہذا کوئی یہ سمجھ کے نہ پڑے کہ یہ تکبیرات آپ نے پڑھی ہیں، بلکہ تکبیرات کے جتنے بھی الفاظ ہیں یہ صحابہ کرام سے منسوب ہیں۔ اب تین طرح کی تکبیرات ہمارے سامنے، ایک جو عبداللہ بن عباس کی ہے، ٹھیک ہے، دوسری حضرت سلمان کی، سلمان فارسی ہے، تیسری حضرت عمر اور ابن مسعود۔ تو یہ جو آخری تکبیر ہے یہ بیسیکلی حضرت عمر اور حضرت ابن مسعود کی ہے۔ جس روایت میں یہ بات آئی ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، وہ روایت سخت ضعیف ہے، یعنی یہ آپ سے منسوب نہیں کی جائے۔ اب آپ کے ذہن میں سوال یہ پیدا ہوگا، کیا پھر ہم تکبیر پڑھیں یا نہ پڑھیں؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ کیوں؟ آثار صحابہ سے ثابت ہے، یعنی صحابہ کرام کا طرز عمل موجود ہے۔ یہ مت کسی کو کہیں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، بس اتنا سا فرق۔ چلیے، نماز عید کا طریقہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن عیدگاہ جاتے، سب سے پہلے نماز پڑھتے، پھر خطبہ دیتے جبکہ لوگ صفوں میں بیٹھے رہتے۔ خطبہ میں لوگوں کو نصیحت، وصیت کرتے اور حکم دیتے، پھر واپس لوٹتے۔ وضو کر کے قبلے کی طرف منہ کر کے اللہ اکبر کہتے ہوئے رفع الیدین کریں، پھر سینے پر ہاتھ باندھ کر دعائے استفتاح پڑھیں، پھر دعائے استفتاح ختم کر کے قرات سے پہلے ٹھہر ٹھہر کر 7 تکبیریں کہیں، تب سورۃ الفاتحہ۔ ہر تکبیر پر رفع الیدین کرے اور ہر تکبیر کے بعد ہاتھ باندھیں، یعنی تکبیر کر کے ہاتھ نیچے نہیں چھوڑیں گے بلکہ سینے پہ باندھیں گے۔ پھر امام اونچی آواز سے اور مقتدی آہستہ الحمد شریف پڑھیں، پھر امام اونچی آواز سے قرات پڑھے اور مقتدی چپ چاپ سنے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ اور عید الفطر میں سورۃ قاف والقرآن المجید اور اقتربت الساعہ وانشق القمر پڑھی، اور ایک روایت میں ہے سبح اسم ربک الاعلی اور هل اتاک حدیث الغاشیہ، یہ صورتیں بھی پڑھی۔ یہ ان صورتوں میں کیا معنی ہے؟ کس چیز کی یاد دہانی؟ چلیے مان لیا آپ کی بات، یہ تو عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، اور اس دن قیامت کی بات، اقتربت الساعہ اور هل اتاک حدیث الغاشیہ اور سورۃ قاف تو بہت ہی ہلا دینے والی صورت ہے۔ ایسا کیوں؟ خوشی کے دن میں آخرت کی یاد کیوں؟ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ خوشی میں اعتدال قائم رکھنا